رسول بخش رئی صاحب، حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی ایک بار پھر قریب آئیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بل کا معاملہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب کو کیوں اتنا ضرورت پڑی تھی کہ مدارس کی رجسٹریشن محکمہ تعلیم سے کرانے کی بجائے وہ سوسائٹی ایکٹس کے تحت کرانا چاہتے ہیں. کیوں ضرورت پڑی تھی؟ کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ایک پورا ایک علماء کا، اور جس میں ہمارے قومی ہیرو بھی شامل ہے، ایک طبقہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دینی مدارس ہیں وہ دینی مدارس ہی رہیں. ان میں آپ جو جدید علوم ہیں ان کو کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں تاریخ سے تھوڑی سی ان کی واقفیت نہیں ہے کہ آپ بغداد کے جو مدارس تھے اور اس کے بعد جو اندلس میں جو مدارس تھے، یا موراکو میں ایک جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، ابھی موجود ہے سب سے پرانی یونیورسٹی، وہ مدارس تھے. مدارس سے وہ جامعات بن گئیں. جامعات بنی تو مطلب یہ تھا کہ ہر قسم کا علم اور تمام علوم اس میں پڑھائے جاتے تھے. میں آپ کو مغرب کی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ ہارورڈ یونیورسٹی جو مشہور ہے، جس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، یہ ایک مدرسے کے طور پر قائم ہوئی تھی. اچھا. جو پیورٹن نیو انگلینڈ میں گئے تھے، وہاں انہوں نے جو کلرجی تھی، یعنی علماء تھے جو ان کو ٹرین کرنے کے لیے یہ مدرسہ بنایا گیا تھا. پھر اس کا نام کالج بنا، پھر یونیورسٹی بنی. تو اگر آپ دیکھیں، مغرب کی اکثر جامعات کی بنیاد دینی تعلیم میں ہے. وہ اب تک وہ دینی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی طرح رسول بخش صاحب، آپ مغرب کی مثالیں دے رہے ہیں، لیکن مولانا تو مغرب سے متاثر نہیں ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نصاب کی، غالباً اس ایکٹ کے تحت محکمہ تعلیم ڈیسائیڈ کرے گا کہ نصاب کیا پڑھانا کیا نہیں. یہی تو مین ایشو ہے. نہیں، مولانا صاحب کو ذرا جو بغداد کے مدارس تھے، یا میں نے اندلس کی مثال دی ہے، یا موراکو کی مثال دی ہے، ان میں، اور پھر وہ مدارس جو اس وقت سعودی عرب میں ہے یا ایران میں ہے، اس میں ہوتا یہ ہے. اور یہاں بھی ایک بہت بڑا جو پیچیدہ جو میں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مدارس پہلے بنتے ہیں، رجسٹر بعد میں ہوتے ہیں. مدارس بنتے جا رہے ہیں. حکومت پیچھے بھاگ رہی ہے کہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں. نہیں کریں گے، ہم کریں گے. یہ کب ہوا؟ یہ معاملہ تو مدارس بنانے کا، مسجدیں بنانے کا بے شک بنا ہے، لیکن کوئی قانون کے تابع ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پبلک پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر کے آپ کہیں کہ ہم نے یہ جنگل میں مدرسہ بنا دیا ہے، ہم نے یہ گرین ایریا میں مدرسہ بنا دیا. میں آپ کو کئی مدرسے اسلام آباد میں دکھا سکتا ہوں جو بچوں کے کھیلوں کے میدان میں انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، مدرسے بنائے ہوئے ہیں. تو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ رسول بخش صاحب یہ بتا دیں. میرے خیال میں اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا جو کروٹ حکومت کی کمزوری ہے. کہ پہلی کمزوری تو انہوں نے یہ دکھائی کہ مولانا صاحب نے جو کچھ کہا انہوں نے کر دیا، لیکن اب ان کو سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر کس طرح سے پڑیں گے. آصف علی زرداری صاحب نے، صدر محترم نے، جو انہوں نے دلائل دیے ہیں یا انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ بالکل درست ہیں. میں بھی ذاتی طور پر میں ان کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو پاکستان کو بلیک لسٹ کر چکے تھے، وہ دوبارہ ہم پاکستان کو اس کی طرف لے جائیں. یہ بھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اور یہ کہ اگر تعلیم آپ نے دینی ہے تو محکمہ تعلیم سے گریزاں کیوں ہیں؟ ایگزیکٹلی. کہ ٹھیک ہے آپ اپنا، یہ تو نہیں کہہ رہا محکمہ تعلیم کہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ دینی تعلیم نہ دیں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو اگر کوئی اور سبجیکٹس پڑھائے جائیں تو اس میں حرج کیا ہے. یہ دیکھیں، جو مدرسہ حقانیہ ہے جس کے لیے کافی شور اٹھا تھا کہ جی ان کو آپ نے اتنا پیسہ کیوں دے دیا، انہوں نے اگر کالج بنا دیا ہے، جدید علوم پڑھا رہے ہیں، تو اس میں حرج کیا ہے. طریقہ یہی ہے کہ آپ جو پبلک فنڈنگ ہے آپ ادھر ادھر ضائع کر رہے ہیں، NGOs کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، مدرسوں کو دیں، لیکن مدرسوں کو دینے کے ساتھ ساتھ
ان میں یہ گنجائش پیدا کریں کہ جو جدید علوم ہیں وہ بچوں کو دیں، تاکہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے اس معاملے پر مولانا کو آنے کی ضرورت ہے، لیکن مولانا کو حکومت کیسے سمجھائے گی یہ حکومت کو ہی سوچنا ہوگا۔ ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف وہی پارٹی مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے اور ایک طرف اسی پارٹی کے ایک رہنما جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیوں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا چیز انہیں مجبور کر رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ پارٹی کی پالیسی ہے، اور پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پھر ایک دفعہ چڑھائی کریں گے اسلام آباد پر، اور اس وقت پھر یہ پرامن نہیں رہیں گے، اسرا لے جائیں گے، لشکر ہوگا ساتھ، اور اسلام آباد کو فتح کر کے واپس لوٹیں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پالیسی عمران خان کی ہے یا حکومت کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا وہ بالکل درست ہے کہ ایک دن میں 3 مختلف جگہوں سے یا 24 گھنٹے کے اندر ہم 3-4 ڈیفرنٹ لوگوں سے ڈیفرنٹ بیانات سنتے ہیں تحریک انصاف میں، کوئی یکسوئی نہیں، کوئی ہم آہنگی نہیں، کوئی ایک خیال نہیں۔ اور گنڈا پور صاحب میرے خیال میں وہ اپنی ترجمانی کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی پالیسی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خبروں میں رہنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس میں یہ اس قسم کا جذبہ موجود ہو کہ اس قسم کی باتیں کی جائیں، یا میرے خیال میں یا انہوں نے سلطان راہی کی بات کر رہے تھے بٹی صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی فلمیں کچھ زیادہ دیکھ لی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھی ہی نہ ہو، لیکن یہ اس قسم کی جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس سے میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مجموعی طور پر نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہے، ہم اسلام آباد کے لوگ ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں کہ مذہبی لوگ ہوں، غیر مذہبی، سیاسی، غیر سیاسی، ہر آدمی آ کے یہاں کنٹینر لگے ہوئے ہیں، راستے بند ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے تو ایک پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ 17-18-20 کے قریب مارچز ہو چکے ہیں اسلام آباد یا پاکستان کی تاریخ میں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، نہ ہو سکتے ہیں، صرف ہوگا یہ ایسے مارچوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جاتی، اور گنڈا پور صاحب اگر ایسے بیانات دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نقصان پارٹی کو ہی ہوگا۔